ختم کر دیں گے، تا کو بھی ختم کر دیں گے، دو زیر کو بھی ختم کر دیں گے۔ اور جب یہاں پر را بھی ساکن ہے، جیم بھی ساکن ہے اور عین بھی ساکن ہے، ٹھیک ہے نا، سواد بھی ساکن ہے، دال بھی ساکن ہے اور عین بھی ساکن ہے۔ کس طرح؟ قرآن پاک میں بھی یہاں آخری بار ہے، اس کے بعد آگے یہ معانی کا کرول نہیں آئے گا۔ 90% لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ تا اور طا یہ دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، تو یہاں پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 30 میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 29 پارے پڑھ لیے ہیں۔ یہ ایک ہم نے سیریز شروع کی تھی کہ پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ نمبر 30 میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آج ہمارا 30واں دن ہے اور 30واں بھی پارہ ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 30 میں۔ یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں ذات الرج اور اس کو پڑھتے ہیں ذات الصاد، اور یہاں پر پڑھتے ہیں اِنَّا لَقَوْلٌ فاصل۔ تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور یہاں پر دیکھیں تو اس آیات کو کس طرح پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں ذات الطامۃ الکبریٰ، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اور 90% لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کو ارجعی پڑھنا ہے، ارجعی پڑھنا ہے یا ارجعی پڑھنا ہے۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے آج کے سبق میں اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کرے اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا کرے، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں راج، کیونکہ یہاں پر دیکھیں تو وقف کی صورت میں ہم نے عین کو بھی ساکن کرنا ہے۔ دو حروف اکٹھے ساکن ہوں گے تو دونوں ہی پڑھے جائیں گے، ایک نہیں پڑھا جائیں گے۔ کس طرح؟ یہاں پر را بھی ساکن ہے، جیم بھی ساکن ہے اور عین بھی ساکن ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ را کے اندر جو ہے نا ایک اور را بھی ہے جو کہ ساکن ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ راجع، راجع۔ والارض ذات الصدع، یہاں پر بھی صاد بھی ساکن ہے، دال بھی ساکن ہے اور عین بھی ساکن ہے۔ کس طرح؟ صاد دال زبر صاد عین زیر ای، صادعی، اور واقف کی صورت میں عین کے نیچے جو زیر ہے اس کو بھی آپ نے ختم کر دینا ہے۔ کس طرح؟ والارض ذات الصدع۔ آگے دیکھیں، انہ لقول فاصل، یہاں پر آپ نے لام کو ہلانا نہیں ہے لیکن لام کو پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ فاصل۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں سورۃ القدر کی آیات نمبر یہاں پر 5 میں دیکھیں لاسٹ نمبر آیات ہے، یہاں پر 3 نشان اکٹھے آ رہے ہیں۔ یہ رول ہے معانی کا، اور یہاں قرآن پاک میں یہ لاسٹ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ پہلی بار یہ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 2 میں استعمال ہوا ہے، جہاں پر ہم نے پڑھا لا ریب فی، ٹھیک۔ قرآن پاک میں بھی یہاں آخری بار ہے، اس کے بعد آگے یہ معانی کا رول نہیں آئے گا۔ تو اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ اگر من کل امر کریں گے تو پھر آپ پڑھیں گے سلام ہی حتی مطلع الفجر، پھر آپ سلام ہی حتی مطلع الفجر نہیں پڑھیں گے، کیونکہ معانی کا رول کہتا ہے کہ آپ ایک جگہ سٹاپ کر سکتے ہیں، دوسری جگہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک جگہ رکنا ہے، دوسری جگہ نہیں رکنا۔ آگے آ جائیں، یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ مرفوعات مطہرہ، ایک طریقہ یہ ہے، لیکن آپ دیکھیں تو یہاں پر میم بھی آ رہی ہے۔ یہ میم کیوں آئی ہے یہاں پر، اس رول کو بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ جب یہاں پر وقف کریں گے تو پھر آپ میم کو بھی ختم کر دیں گے، تا کو بھی ختم کر دیں گے، دو زیر کو بھی ختم کر دیں گے، اور جب آپ یہاں پر وصل پڑھیں گے تو پھر ہم جسٹ ہا کو ختم کریں گے، تا کے نیچے دو جو زیر ہے نا ان کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگلا حرف دیکھیں تو با آ رہا ہے، یہاں پر ہو رہا ہے اقلاب۔ اقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلنا۔ یہاں پر ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر مرفوعات مطہرات بأیدی سفرہ، یہاں پر جس طرح لکھا ہوا نا کرام
یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے؟ اقلاب ہو رہا ہے. ہم نے کیا کیا؟ آواز کو بدل دیا. جس طرح میم دو زیر من ہے تو ہم نے پڑھا میم میم دو زیر مم کی را مم با را را. آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ 1 2 3 تین مدیں اکٹھی آ رہی ہیں تو ان کو کس طرح پڑھنا ہے. اس سے یہاں سے ہم اس کے ہجے شروع کرتے ہیں. حمزہ نون زیر ان نون زبرنا ان ہا ماد کھڑا زبر ہا حمزہ پیش او ان ہا او لام الف زبر لا. اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. اور لام الف ماد زبر لا حمزہ زیر ای ان ہؤلاء لام زبر لا ضاد الف ماد لام زبر ضال لام واو پیش لو نون زبرنا ان ہؤلاء لضالون. یہاں پر ہو رہی ہے مد لازم کلمی مثقل اور یہاں پر ہو رہی ہے مد متصل اور یہاں پر ہو رہی ہے مد منفصل. اس ماد کو ہم چھوٹی ماد بھی کہتے ہیں, اس ماد کو بڑی ماد کہتے ہیں اور اس ماد کو مد لازم کہتے ہیں. کیوں؟ مد لازم کے جو پہچان ہے وہ ہے کہ ماد کے بعد اگلا حرف مشدد ہوگا, اور مد متصل کی پہچان ہے کہ حمزہ اسی کلمے میں ہوگی, اور مد منفصل کی پہچان یہ ہے کہ حمزہ اگلے کلمے میں ہوگی. یہاں پر اب آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو ایک لفظ اکٹھا ہے. یہ اکٹھا نہیں ہے, یہ ہا الگ ہے اور یہ حمزہ جو ہے یہ اس لام کے ساتھ پڑھی جائے گی. یہ حمزہ اگلے کلمے میں ہے, اس کلمے میں نہیں ہے. اور نیچے والے واو کو بھی آپ نے نہیں پڑھنا. کس طرح؟ ان ہؤلاء لضالون. یہاں پر دیکھیں اس آیات کو کس طرح پڑھنا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہاں پر آپ نے وقف کیا, مطمئنہ پڑھا. پھر ہم اس کو پڑھیں گے ارجعی. یہاں پر دیکھیں خالی الف کے بعد اگلا حرف لام نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ تیسرا حرف دیکھیں گے. تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے تو ہم الف کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے, اور الف کے نیچے زیر آ گئی ہے تو اب یہ الف نہیں رہی, حمزہ میں تبدیل ہو گئی ہے. اس کو پڑھیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور جب آپ یہاں پر واقف نہیں کریں گے تو پھر پڑھیں گے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی. ٹھیک ہے, پھر تا کو را کے ساتھ ملا دیں گے, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پڑھیں مطمئنہ ارجعی. آگے لاسٹ کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے. دو جو ہے نا وہ تشدید اکٹھی آ رہی ہیں. کس طرح پڑھیں گے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ. 90% لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تا اور طا یہ دونوں اکٹھے آ رہے ہیں, تو یہاں پر کیا کرتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ پڑھ جاتے ہیں. تو آپ نے تا اور طا میں فرق کرنا ہے. اگر ہم کسی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیں تو یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ تا اور طا میں فرق کر کے پڑھنا ہے. جاءت الطامۃ الکبریٰ, طامۃ الکبریٰ نہیں کرنا, طا کو کھینچنا ہے اور کھینچ کے میم کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں.